السلام علیکم۔ ہندوستان میں ہم کئی سالوں سے رہ رہے ہیں۔ یہاں کن حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر ابھی تک اس کا شرعی حکم ہمیں نہیں پتہ تو ہم سے زیادہ لاپرواہ شاید ہی کوئی ہوگا۔ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ گھر کے بچے کو یہ بتانا ہم پر فرض تھا کہ دشمن جب تمہارے دین پر حملہ کرے تو یہ کرو، جان پر حملہ کرے تو یہ کرو، عزت پر حملہ کرے تو یہ کرو وغیرہ، اور کس نوعیت کے حملے پر کس درجے کا رد عمل ہونا چاہیے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا۔ ان سب سے بے خبری کا انجام ہے کہ جب اسلام کا دشمن جان بوجھ کر زہر پھیلا رہا ہے، ایک نہیں بیسیوں زبانوں سے اسلام کی گستاخی پر گستاخی کی جا رہی ہے، تو ہماری قوم سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ عام خاص لوگوں کو بھی واضح حکم نہیں پتا۔ ابھی ہم ان زہریلی باتوں کا ڈھنگ سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو آگے مزید سخت حالات میں کیسے مقابلہ کریں گے؟ ایسے ہی چلتا رہا تو کچھ ہی عرصے میں ہم اور ہماری نسلیں اپنا دین اور وجود سب کچھ کھو بیٹھیں گی۔ یہ بات حق ہے کہ مسلمان نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ جو برداشت کر لیتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہ جاتا۔ لہٰذا آج ہم دلائل سے یہ جانیں گے کہ گستاخی رسول برداشت کر لینا مسلمان کا سب سے بڑا جرم کیوں ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ اس برائی کو روکنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ پہلی بات کی پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81-82۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا، اور ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ اگر ان کی حیات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کریں گے۔ حوالہ تفسیر خازن۔ اس آیت اور تفسیر سے پتہ چلا کہ ہر شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی بڑی ہی سخت تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور وعدہ بھی لیا ہے۔ اس وعدے پر سب کو گواہ بنا کر خود اپنے گواہ ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ اتنی تاکید در تاکید کے بعد یہ بھی فرمایا ہے کہ جو کوئی اس وعدے کے خلاف کرے گا وہ نافرمان ثابت ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھی نبی کے لائے ہوئے دین اسلام کی تبلیغ کریں، اس تبلیغ کے لیے جب جیسی ضرورت پڑے ویسی خدمات پیش کریں، دشمنوں کے اعتراضات اور حملوں کا منہ توڑ جواب دیں۔ اسی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ گستاخ رسول اور گستاخ اسلام کو اس کے جرم کی سزا دلائیں۔ لہٰذا جو شخص خود کو مسلمان تو کہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو برداشت بھی کر لے وہ بڑا سخت مجرم ہے۔ دوسری دلیل فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 157۔ اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ ان کی مدد کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف لڑائی کرے۔ حوالہ تفسیر تبری۔ اس آیت کی ترتیب پر غور کریں۔ قرآن مجید پر عمل کرنے کی بات بعد میں کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی بات پہلے کی گئی ہے، تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے سارے فرائض میں سب سے بڑا فرض دین خدا کی مدد کرنا ہے، یعنی اسلام کی تبلیغ کرنا، اور دشمن اسلام جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی گستاخی کرتا ہے اس سے لڑائی کرنا اولین فرائض میں سے ہے۔ ان دلائل سے اچھی طرح معلوم ہوا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی گستاخی کو برداشت کرنا مسلمان کا سب سے بڑا جرم کیوں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو اسے نہ برداشت کرتے ہوئے اسے روکنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو اس کا جواب ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے، مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکَرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِهِ فَإِن لَّم یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّم یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِکَ أَضْعَفُ الْایمان۔ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکے، اور اگر طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اس کا رد کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ حوالہ مسلم شریف، ابو داؤد شریف۔ معلوم ہوا کہ برائی چاہے کسی بھی درجے کی ہو،
اس کا مقابلہ کرنا، اسے روکنا فرض ہے، اور اسے روکنے کے 3 ہی طریقے ہیں: ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا اور دل سے روکنا۔ یاد رہے، اسلام اور پیغمبر اسلام کی گستاخی کو روکنے کا طریقہ بھی اسی میں شامل ہے۔ برائی کو ہاتھ یا زبان سے روکنے کے لیے اس کی طاقت اور اختیار کا ہونا ضروری ہے، اور جن لوگوں کے پاس یہ طاقت و اختیار ہو ان پر اس برائی کو روکنا فرض کفایہ ہے۔ لہٰذا گستاخ رسول کی غلطی ہاتھوں سے سدھارنے لائق ہے، اور مسلمان اس کی طاقت رکھتے ہیں تو اسی طریقے سے برائی روکنا ان پر فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر طاقت رکھنے والوں میں سے کسی ایک نے اس فرض کو ادا کر دیا تو سب بری الذمہ ہوں گے، اور اگر کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تو سب گناہگار ہوں گے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جن برائیوں پر سزا دینا حکومت کا کام ہے ان کے لیے آواز بلند کرنا، عوام کو آگاہ کرنا اور حکومت کے ذریعے مجرم کو اس کے انجام تک پہنچانا فرض ہوگا۔ یہ ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہندوستان جمہوری ملک ہے، یہاں مجرم کو سزا دلانے کے لیے جمہوری قوانین موجود ہیں۔ مسلمانوں کا یہاں کام ہے کہ اپنی پوری طاقت استعمال کر کے گستاخ رسول کے جرم کو سامنے لائیں، اس کے خلاف کارروائی پر حکومت کو آمادہ کریں۔ زبان سے برائی روکنے کا دوسرا اور اصل طریقہ یہ ہے کہ برائی کرنے والا اگر برائی سے انجان ہے تو اسے زبان سے سمجھایا جائے۔ ہاں، جو جان بوجھ کر برائی کرتا ہو اور امید نہ ہو کہ منع کرنے سے باز رہے گا، ایسی حالت میں زبان سے اسے روکنا واجب نہیں، اور اگر غالب گمان ہے کہ منع کرنے پر گالی گلوچ کرے گا تو اس وقت نیکی کا حکم نہ دینا ہی افضل ہے۔ لیکن اگر برائی کرنے والا دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہو، جھوٹ پھیلا رہا ہو، تو ان دوسروں کو دھوکہ کھانے سے بچانے کے لیے انہیں سمجھانا بڑا فرض بن جاتا ہے۔ اسے جہاد باللسان کہتے ہیں۔ آج دشمن اسلام جان بوجھ کر گستاخی کر رہا ہے، مسلم اور غیر مسلم عوام میں جان بوجھ کر اسلام سے متعلق جھوٹی باتیں پھیلا رہا ہے۔ تو اس حالت میں شک و شبے میں پڑے لوگوں کو اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں بتانا فرض ہے، تاکہ حق واضح ہو جائے، لوگ گستاخی سے باز رہیں بلکہ اسلام کے قریب ہو جائیں، اس طرح دشمن کا زور ٹوٹے۔ برائی کو روکنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں زبان سے بھی برائی کو روکنا ناممکن ہو، وہاں برائی کرنے والے سے بائیکاٹ کر لیں، اس عمل کی برائی دل میں بسائے رکھیں، خود کو اس برائی میں پڑنے سے بچاتے رہیں۔ گستاخی رسول کے معاملے میں بھی آخری صورت یہی ہے کہ جو شخص ہاتھ یا زبان سے اسے نہ روک پائے وہ اس گستاخی کو سخت ناپسند کرے، گستاخوں سے دور رہے اور خود اس میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اگر اتنا بھی کوئی نہ کر پائے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اپنی طاقت سے نچلے درجے کا کام کرنے سے بھی فرض ادا نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں اگر حکومت سے گستاخ رسول کو سزا دلانے کی کوشش کی جائے اور پریشانی یہ ہو کہ مسلمانوں کی آواز پر کوئی کان نہیں دیتا، ایسی صورت میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زبان سے برائی کو روکنے کا اصل طریقہ جو عظیم فرض ہے اسے اختیار کیے رہیں، یعنی کہ عقلی اور نقلی دلائل سے دشمن کی بکواس کا جواب دیں اور اسلام کی سچی تعلیمات لوگوں کے سامنے لاتے رہیں۔ اسلام میں یہ طریقہ اس لیے فرض رکھا گیا ہے تاکہ دشمن کی باتوں سے کنفیوز ہونے والوں کا وہم دور ہو جائے اور وہ گستاخی سے دور رہیں، اس طرح ظالم کا زور ٹوٹے گا۔ اس کو تفصیلاً جاننے کے لیے فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ نمبر 537 سے لے کر 540 تک مطالعہ کریں۔ اس سے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، گستاخوں کا کس طرح رد کرنا چاہیے، سب معلوم ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ نرسنگھانند اور اس جیسے گستاخوں کو سزا دلوانے کی طاقت رکھتے ہیں وہ اس کی کوشش کریں، اور جو دین کا علم رکھتے ہیں وہ زبان سے اس گستاخی اور جھوٹے الزامات کا رد کریں، اور جو نہ ہاتھ سے کوشش کر سکتے ہیں اور نہ اس کا رد کرنے جتنا علم رکھتے ہیں وہ دل سے نرسنگھانند کو سخت برا جانیں، نہ صرف اسے بلکہ اس جیسے تمام گستاخوں کو برا جانیں، ان کا بائیکاٹ کریں، دور رہیں۔ ہاں، اگر کسی کی خواہش ہے کہ ہاتھ یا زبان سے ہی گستاخوں کو سزا دیں، اس برائی کو ختم کریں، تو انہیں چاہیے کہ اپنی طاقت بڑھائیں۔ مسلمان کہتے ہیں ہماری آواز نہیں سنی جا رہی، تو اس کی وجہ بھی کمزوری ہے۔ کمزوری کا مطلب جسمانی کمزوری نہیں بلکہ سچائی اور ایمانداری کی کمزوری ہے، کردار کی کمزوری ہے۔ اگر مسلمان کا کردار یہ ہو کہ مسلمان جو کہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے اور جو وہ کرتا ہے وہ سب کی بھلائی کے لیے کرتا ہے، تو ضرور اس کی آواز سنی جائے گی۔ ایسے پختہ زبان اور پختہ کردار ایمان کی طاقت سے آتا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران 139۔ گستاخ رسول کو سزا نہ ملتا دیکھ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، گستاخوں سے پہنچی تکلیف کو دل میں بسا کر رکھیے، نبی کے لیے جینے مرنے کا جذبہ سنبھال کر رکھیے، اور مذہب اسلام کو امن و سلامتی کا مذہب ثابت کرنے میں اپنی زندگی لگا دیجیے، اور اسی راستے میں موت کو قبول کر لیجیے۔ یہی نبی کے لیے جینے مرنے کا طریقہ ہے۔ نرسنگھانند اور اس جیسے گستاخوں کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو دہشت گرد اور انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک مذہب ثابت کر کے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ثابت کریں اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے،
مسلمان اس بات کو سب کے سامنے لائیں کہ ساری کائنات میں امن قائم رکھنے کے بہترین قانون اسلام کے پاس ہیں۔ دنیا کے سارے مسائل کے حل مذہب اسلام پیش کرتا ہے۔ یہ ثابت کرنا آگ میں کودنے سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس وقت دنیا کے کونے کونے میں مسلمان کی پہچان دہشت گردی کے ساتھ کرائی جا چکی ہے، اور خود مسلمان کہلانے والوں کی اکثر آبادی قانون امن و سلامتی یعنی اسلامی تعلیمات سے دور ہے۔ ایسے میں اسلام کی سچائی ثابت کرنے میں لگ جانا بڑے دل جگر کا کام ہے۔ علماء دین جو علماء خیر ہیں انہی دل جگر والوں میں سے ہیں، جو اپنی زندگی کے سنہرے سال پہلے دین کو سمجھنے میں گزارتے ہیں، پھر دین اسلام سے دل لگا کر باقی ساری زندگی لوگوں کو یہی سمجھانے میں لگ جاتے ہیں کہ مذہب اسلام ہی امن و سلامتی کا مذہب ہے، اور جب کبھی اپنے اور غیر ان کو جھوٹا ثابت کرتے انہیں ہی فسادی ٹھہرا کر ان کا دل جلاتے ہیں، اور حق بات بتانے کی وجہ سے انہیں دھمکاتے اور تکلیف دیتے ہیں، تب بھی یہ لوگ صبر کے ساتھ صحیح راستہ دکھاتے ہی رہتے ہیں، ریاضت و مجاہدے کی آگ میں اپنی خواہشات کو جلاتے رہتے ہیں۔ ایسے علماء اکرام ہر روز ہر لمحہ مبارکبادی کے لائق ہیں۔ اگر آپ واقعی گستاخوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اپنی زندگی لگا دینا چاہتے ہیں، تو پھر یا تو خود عالم خیر بن جائیں یا ان کے فالوور بن کر اسلام کی ایسی خدمت کریں دنیا کی غلط فہمیوں کو دور کر کے ثابت کر کے رکھ دیں کہ اسلام ہی امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اغدو عالما او متعلما ولا تغدو بین ذلک فإلا تفعل فأحب العلماء ولا تبغضهم۔ عالم بنو یا طالب علم بنو، اس کے بیچ والے نہ بنو، یعنی ایسے نہ بنو کہ نہ خود کو علم ہو اور نہ علم والوں سے سیکھتے ہوں۔ پھر اگر یہ نہ کر سکو تو علماء سے محبت کرو، ان سے بغض یعنی دل میں برائی نہ رکھو۔ حوالہ المعجم الکبیر للطبرانی۔ ہندوستان میں ابھی اس کی پرمیشن موجود ہے، یعنی عالم اور طالب علم بننے پر ابھی پوری پابندی نہیں لگی۔ اگر اس آزادی کی ناقدری کی گئی تو ممکن ہے مستقبل میں اس پر بھی پابندی لگا دی جائے۔ یہ بات یاد رہے کہ منمانی فیصلوں سے دین کی خدمت نہیں کی جا سکتی، اور نہ بغیر علم دین کے اچھی زندگی اور اچھی موت کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے پابندی لگنے سے پہلے علم کے مرکزوں سے خوب فیض حاصل کریں۔ ہاں، اس بات کا بے حد خیال رکھیں کہ علماء خیر جو کہ علماء آخرت ہیں انہی سے دین سمجھیں۔ انہیں تلاش کرنے کے لیے ان کی علامات اور صفات کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو امام غزالی کی احیاء علوم الدین کتاب العلم کا مطالعہ کریں، اور یقین جانیں کہ دین و دنیا کی فلاح کے لیے ایسے علماء کرام ہی ہماری آخری امید ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مومن بنے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی برداشت نہ کریں، اسے روکیں، اور اسے روکنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمانی درجے کو چیک کرنا ضروری ہے۔ پھر جس درجے کا ایمان ہو اس درجے سے برائی کو روکیں، یا پھر اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جس درجے سے برائی کو روکنے کی ہماری خواہش ہے، ہم اپنے ایمان اور کردار کو اس درجے تک لے جائیں، اپنی طاقت بڑھائیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے ہو کر رہیں۔ اللہ حافظ۔